بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مومنون کا آخری حصہ کرنا ہے اور اس میں آیت نمبر 99 سے ہمیں آج اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک پر موت، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھے واپس بھیج دے۔ یعنی یہ جو پیغام پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس موقع مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے، لیکن یہ وقت جلد ختم ہونے والا ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا اور ان کے اوپر ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو لوٹا مجھ کو۔ پکارا رب کو ہے لیکن صیغہ جمع کا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ پکارا تو رب کو ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کا ایک گروہ سامنے ہے تو ان کو کہہ کے اللہ سے یہ فرمائش وہ کرے گا کہ مجھے لوٹا دیا جائے۔ یہ بات معلوم ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے اور پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو سزا آتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ جس کو بھی ایسی صورت میں موت آئے گی وہ سزا ہی ہوگی، تو پھر وہ سزا قبر سے چلتی ہے اور قیامت تک چلے گی، اور پھر قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ان پر نافذ ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ تم لوٹا دو مجھے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکتو، اس میں کہ جو میں چھوڑ آیا، جو ماحول، جو موقع، جو حالات میں نے چھوڑے، جن کو اب تک میں نے نظر انداز کیا، جن کی قدر و قیمت میں نے نہیں پہچانی، اب میں جاؤں گا اور میں جا کے صحیح رویہ اختیار کروں گا۔ یہ وہ لوگ کہیں گے اور ان میں سے ایک ایک کہے گا۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے بس کہ جو وہ کہہ دے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ کہے گا کہ مجھے لوٹا دے، یہ تو محض ایک اس کی طرف سے حسرت کا اظہار ہوگا، ورنہ یہ بات تو طے شدہ ہے، اس کو بھی معلوم ہوگی کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں، جو موقع ملا تھا وہ موقع ختم ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ڈیسپریشن سامنے ہوتی ہے تو اس میں پھر انسان جو کچھ بھی چیخ پکار میں کہہ سکتا ہے کہتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر ان کے آگے ایک برزخ، ایک آڑ ہوگی اس دن تک کے لیے کہ جب یہ اٹھائے جائیں گے۔
ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی. اللہ نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے. یہیں سے یہ ہمارے ہاں برزخ، عالم برزخ مشہور ہو گیا. عام لوگوں کے لیے تو یہ ایک معلوم ہوتا ہے انتظار گاہ ہوگی، ویٹنگ روم، جس میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے انتظار کے لیے رکھیں گے. کوئی نیند کی سی کیفیت ہوگی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جن کو کہ اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ مل گیا، ان کو سزا ان کے لیے جاری رہے گی. اور اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی معلوم ہوتا ہے. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا جو انجام بیان کیا ہے کہ وہ صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں جس میں کہ قیامت کے بعد وہ جھونک دیے جائیں گے. باقی لوگوں کے لیے وہ انتظار کی ایسی جگہ ہوگی کہ جس سے جب وہ نکل کے قیامت کے روز سور پھونکے جانے پر آئیں گے، نکلیں گے، تو وہ کچھ ایسے ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ جیسے وہ نیند سے اٹھیں، ہمیں کس نے ہماری نیند سے، آرام گاہ سے اٹھا دیا. یہ اب وہ کہیں گے. اور ان کے آگے ایک برزخ کا دن ہوگا، برزخ کا زمانہ ہوگا جس میں کہ وہ رہیں گے الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ پھر اٹھائے جائیں گے دوبارہ. اٹھایا جانا کیسے ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی پھر وہ آ جائے گا موقع کہ جب حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی نہ کسی کو پوچھے گا، نہ کسی کے کام آ سکے گا. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک نفسا نفسی کا، افراتفری کا عالم ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بوجھ، وزن، ثقلت، بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے، وہی فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسروا انفسہم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے وزن و اوزان کے بھاری اور ہلکے ہونے کے بارے میں، یہ بات واضح ہوئی ہے، اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 7 اور 8 میں، ابتدا ہی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق کا ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو اللہ کی طرف سے اوزان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزن ہوں گے، ہلکے ہوں گے اور بھاری ہوں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ ایک پلڑا اچھے اعمال کا، نیکیوں کا ہوگا، اور دوسرا پلڑا بدیوں کا ہوگا، اور دونوں میں پھر ایک
تقابل ہوگا، کمپیریزن ہوگا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان ناکام ہو گیا۔ یہ تصور جب سامنے آتا ہے تو اس میں ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو ظاہر پھر لوگوں کے ذہنوں میں بنتی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ برائیاں تو خیر ہم کرتے ہی ہیں، برائیوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کمزور ہیں ہم، لیکن ہم برائیوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کریں گے، اور چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ برائیوں کا بدلہ تو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ برائی کی ویلیو ہے، لیکن نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کم سے کم 10 گنا زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ چنانچہ جب اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آدمی غلط کام کرے اطمینان کے ساتھ، لیکن اچھے کام بہت زیادہ کرے، اور اچھے کاموں سے مراد ہے کوئی مسجد بنا دی، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اور عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیلۃ القدر کی عبادت کی، اور راتوں کی عبادت کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اس میں اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، اور یہ نیکیاں جو ہیں وہ ہماری برائیوں سے کہیں زیادہ ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ یوں ہوگا کہ صرف نیکیوں کا وزن ہوگا۔ برائیاں تو اصل میں یا نیکیوں کو خراب کرتی ہیں یا پھر نیکیوں سے دھل جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اچھائی، نیکی، بھلائی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی برائیاں، سیئات دھل جاتی ہیں۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی سیئات کو دور کر دیں گے، یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو انہی الفاظ میں بیان کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جو نیکیوں کو بیکار کر دیتی، نیکیوں کو بے وزن کر دیتی، نیکیاں ضائع ہو جاتی، اعمال ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، قرآن نے کہا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب برائی کوئی بہت بڑی برائی ہو، آدمی بہت نیکیاں کر رہا ہے لیکن ایک اللہ کا پیغام پر حق اس کو پہنچا اور اس نے اس کو ٹھکرا دیا، تکبر کیا، اس نے کسی شخص کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اپنے قتل کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی، اور کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، شرک کیا اور کرتے رہے، کسی کی کوئی چیز چرا لی، زمین ہڑپ کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کے بعد وہ جو نیکیاں ہیں، مسجد بنانے والی اور عمرے والی اور لیلۃ القدر کی، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، بالکل ہلکا ہوگا، پھس پھسا۔ تو ان آیات سے اصل میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یا نیکیوں کا وزن ہوگا، وہ نیکیاں سارے کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی نہیں کرتا، لیکن بعض لوگوں کی نیکیاں باوزن ہوتی ہیں، وہ بعض لوگ نیکیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پریزروڈ رکھتے ہیں، اور بعض نیکیاں ہیں
کہ جو ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی بے وزن ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جن کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت، اور ہلکے ہوئے، موازینہ، جن کے وزن، فاولئک هم المفلحون، اب خفت موازین فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کفر کی سزا جہنم ہے، یا قتل کی سزا جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں کہ ایک انسان نے ایک بڑا برا کام کیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تو یہ پھر چیزیں اس طرح کے گناہ اچھائیوں کو، نیکیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں، ان کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون، فرمایا کہ وہ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس سے بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ لوگ آگ میں ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، جھلس جائیں گے وہ اس میں، اور یہ ان کا انجام ہوگا۔ فرمایا علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان پر ان کے جرم کو واضح کرنے کے لیے یہ ان کو کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی نہیں دی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر کیا ایسا نہ تھا کہ تم ان کی تکذیب کرتے تھے، تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ یعنی یہ جو تمہارا اب انجام ہوا ہے، یہ انجام ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ یہ انجام تم خود اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم ان کا انکار کرتے تھے، ان کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ وہی کرتے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کی قدر نہیں کی، جو عام طور پر برے لوگ تھے، جنہوں نے جھوٹ، مکاری، فریب، زیادتی، خواہشات نفس کی پیروی کو اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا، اور وہ کسی اللہ کے پیغام کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی اس زندگی کو چھوڑ دیں کہ جس میں ان کو عیش، آرام اور مزے کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری آیات آئی تھی اور ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بھٹک گئے، صحیح راہ ہم نے اختیار نہیں کی۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب تو ہمیں نکال اس میں سے، فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم نے دوبارہ وہی کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں۔ یعنی اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم کو
تو دوبارہ زندگی میں بھیج، دوبارہ اسی آزمائش میں بھیج. اب کی بار اگر ہم نے ایسا کیا جیسا پہلے کیا تھا تو ہم پھر واقعی مجرم ہوں گے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چانس تو ملنا چاہیے دوبارہ. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ جو بار بار کی زندگی کا ملنا ہے، چلو جیسے ہندوؤں کا تصور ہے، یہ اٹ میکس مور سینس کہ بھائی ایک چانس نہیں، آپ کو 7 چانسز ملیں. جو اس انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے، کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے وہ زندگی بہت کافی ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ آپ کا انجام کیا ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جلدی مر جاتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بچپنے میں، بلکہ 25 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، نسبتاً جلدی 45 سال کی عمر میں، تو انہیں تو موقع ٹھیک نہیں ملا. دیکھیں یہ فیصلہ ہم کرنے والے نہیں ہیں کہ ٹھیک ملا یا نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی رحمت کے ساتھ ہوگا، رحمت سے متاثر ہو کے ہوگا. لیکن اگر دوبارہ سے بارہ زندگیاں ملنے کا تصور ذہن میں ہو تو اس میں کم سے کم 2 پرابلمز تو بڑی واضح ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ بات کے جو پہلے جنم کے بعد دوبارہ دوسرا جنم ملے تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے جنم کی اچھی پرفارمنس یا بری پرفارمنس کے نتیجے میں ہی ملے گا، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگلے جنم والے جانتے ہی نہیں کہ جو ان کا پچھلا جنم تھا یہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے کیا غلطی کی کہ جو ہمیں اب یہ صورت مل رہی ہے، یا کیا ہم نے اچھائی کی کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ شکل ملی. تو یہ کیا حساب کتاب ہوا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انسان کو گارنٹی مل جائے کہ بھئی ابھی تو اور چانسز بھی موجود ہیں، تو پھر تو کھلی چھوٹ ہوگی. یعنی آدمی کہے گا ابھی تو اور چانسز ہیں، دیکھ لیں گے اس موقع پر. ہمارے ہاں تو سفارش شفاعت کے نتیجے میں لوگوں نے باقاعدہ مذہب کی آڑ میں غنڈہ گردی اور کرپشن یہ سب کچھ شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے، معلوم یہی ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ دنیا میں انسان کو جو موقع فراہم کیا ہے وہ موقع بہت کافی ہے. اس کے بعد مزید کسی موقع کی ضرورت نہیں. کوئی اور اس کا پلان ہو ہم نہیں جانتے، اس نے بیان نہیں کیا. البتہ ہم اس کی بات پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ جب انصاف کرے گا تو وہ مکمل انصاف کرے گا. اور اس وجہ سے جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ وہی جانتا ہے، لیکن ہم اس کے اس سٹیٹمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی اور طریقہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرمایا کہ تم جاؤ یہاں سے اور مجھ سے بات مت کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے، نہیں، یہ نہیں ملے گا.
دور ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو، ڈونٹ ٹاک ٹو می. اس طرح کی باتیں کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائیں گی. فرمایا کہ انہو کان فریق من عبادی، ایک گروہ میرے بندوں میں سے یقولون کہتا تھا، دعا کرتا تھا، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو معاف کر دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ تم ہو کہ جنہوں نے دنیا میں غلط رویوں کو اختیار کیا اور پھر کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور ایک وہ گروہ تھا جن کو تم ستاتے تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسی زندگی کے موقع کو جس کو تم نے ضائع کر دیا، اس کو اویل کیا، اس کی قدر کی، اور وہ میرے بندے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی موقع تم کو بھی ملا، موقع ان کو بھی ملا، تم نے وہ موقع ضائع کر دیا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم نے عین اس وقت کہ جب تمہارے لیے جنت میں جانے کا، کامیابی حاصل کرنے کا موقع موجود تھا، تم نے اس کو تکبر کے ساتھ ٹھکرا دیا، نظر انداز کیا، اصلاح کا موقع کھو دیا، توبہ کے موقع آئے. اور تمہارے سامنے وہ لوگ تھے کہ جو تمہاری طرح کے تھے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس پیغام کو، دعوت کو قبول کیا اور اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، اس کی رحمت کی اپیل کی اور اس نے ان کو نوازا. تو اب وہ کامیاب ہوں گے، تم ناکام ہوگے. ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایکول اپرچونٹی سب کو ملی تھی. تم نے ان کی پیروی کرنے کی بجائے فاتخذتموہم سخریہ، تم نے تو ان کو مذاق کا نشانہ بنا دیا. یعنی تم ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے اور ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے رہے. تم نے نیکی، ایمان، اللہ کی عبادت، اس سب کو کمتر سمجھا اور اپنی زندگی میں جو تمہیں کامیابیاں ملی تھی اس میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے تم گم ہو گئے کہ تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں ہوا تم کیا کر رہے ہو. اور وہ بندے جو ہم سے دعائیں کرتے تھے مغفرت کی، رحمت کی، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو ہماری یاد سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارا ان کا مذاق اڑانا یہ ایک ایسا عمل بن گیا جس کے نتیجے میں تم ہماری یاد، ہمارے پیغام سے محروم ہو گئے، تم اس کو بھول گئے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ انسان جب غلط رویہ اختیار کرتا ہے، خاص طور پر متکبرانہ رویہ، دوسروں کو کمتر دکھانے والا، اس کے نتیجے میں انسان وہ اپرچونٹی کھو دیتا ہے جس میں وہ اللہ کے پیغام کو سمجھے، اس کو یاد کرے اور زندگی کی قدر کرے. تو فرمایا کہ تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے، یعنی ان کے مذاق اڑانے کے عمل نے تم کو بھلا دیا میری یاد کو. یعنی تم اس کو بھول گئے، انہوں نے بھلوا دیا میری یاد کو.
فَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے. یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر اللہ کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک درجے کی سنجیدگی ہونی ضروری ہے. اگر وہ سنجیدگی آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ محروم رہیں گے اور انہی چیزوں میں اور آگے بڑھیں گے غفلت کی کہ جو اللہ کے ذکر سے محروم کر دے. فرمایا کہ انی جزیتہم، میں نے بدلہ دیا ان کو الیوم، آج کے دن، بما صبرو، اس وجہ سے دیا کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے. یہ بات قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ آخرت میں انجام، کامیابی، جنت ملے گی انسان کے صبر کی وجہ سے. سورہ فرقان میں بھی آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے اونچے محلات ملیں گے جنت کے، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے. صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے راستے میں انسان کو مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی، پریشانیاں بھی، اور ٹیمپٹیشنز بھی سامنے آتی. آپ اللہ کے طرف سے ملے ہوئے سیدھے راستے کو واقعی ٹھیک سمجھتے ہیں، کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں، آپ اس پر کنونسڈ ہیں، تو آپ کے لیے مشکلات اور ٹیمپٹیشنز کی صورت میں آئیں گی، پرابلمس، امتحانات آئیں گے. تو جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہی ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ پھسل جائیں گے ان کو پھر موقع ملے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پھسلنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس کیا ہو سکتا ہے تم پھسل گئے. نہیں، انسان اللہ کے ہاں پکڑا اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ پھسل گیا، بلکہ اس لیے پکڑا جائے گا کہ وہ پھسلنے کے بعد اٹھا نہیں. انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم اس لیے نہیں بنے گا کہ اس نے گناہ کیا، بلکہ اس لیے بنے گا کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ فرمائیں گے کہ وہ کامیاب لوگ جن کا تم نے مذاق اڑایا، ہم نے ان کو بدلہ دیا، آج ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے. انہم هم الفائزون، یہ بدلہ کیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. وہ کامیاب جہاں سے سورہ شروع ہوئی تھی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان. یہ اسی کامیابی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اس وقت قالا کوئی کہے گا، یعنی کہنے والا کوئی کہے گا، کم لبثتم، تم کتنا رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین یعنی کتنے برس رہے. ظاہر ہے کہ کسی موقع پر جب کہ ابھی وہ پچھتا رہے ہوں گے، ابھی شاید سزا کا انتظار ہوگا، آپس میں بات کرنے کا موقع ملا ہوگا، تو یہ سوال ہوگا کہ آخر کتنا عرصہ رہے. یعنی جس زندگی کی خاطر ہم نے اس زندگی کی کامیابی کو نظر انداز کر دیا، بیچ ڈالا، تو وہاں کتنا رہے ہیں. قالو، وہ کہیں گے، لبثنا یومن او بعض یوم، ہم رہے ایک دن یا سے کچھ کم، اس کا کوئی حصہ. فاسأل العادین، کسی شمار کرنے والے سے پوچھ لو. مطلب یہ کہ ابھی یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک دن رہے، کم رہے، زیادہ رہے، سو واٹ.
اصل میں سب ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. یعنی یہ وہاں وہ پچھتائیں گے، ان کے پچھتاوے کی یہ ایک صورت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، تو کہے گا کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑی مدت رہے. اب کئی سال رہے ہو، کئی مہینے رہے ہو، ڈزنٹ ریلی میٹر. اس کے مقابلے میں کہ جب سامنے آنے والا ہے، جو بھی تم رہے ہو، جتنا عرصہ بھی رہے ہو، وہ تھوڑا ہی ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تمہیں اس بات کا احساس پہلے ہو جاتا کہ تم دنیا میں جو بھی عرصہ گزارو گے وہ حقیقت میں بہت تھوڑا ہوگا. مگر جب تم پھنسے ہوئے تھے اپنی زندگی کے اس عیش و آرام میں، اپنے اقتدار، دولت، طاقت، وسائل، کانٹیکٹس کے نشے میں، تمہارا خیال یہ تھا کہ بہت لمبا چلے گا اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. حالانکہ دنیا میں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ جن کو یہ کامیابی ملی بھی، ان کو بھی بہت ایسا ہوا کہ دنیا ہی میں ان سے چھن گئی، اور کل کو وہ بڑے طاقتور تھے اور آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں. سو کیا سودا کیا. اور یہ ظاہر ہے لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور یہ ڈسکشن ایک پچھتاوے کی صورت میں ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبث، بے مقصد. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارا اس وقت ایٹیچیوڈ ہے کہ تم آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کے بیٹھے ہوئے، اور زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، اخلاقیات کو پامال کر کے جی رہے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، تو کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ یہ سارا جو کارخانہ ہے تمہاری زندگی کا، اور زندگی میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا، اور یہ سارا جو نظام بنا ہے انسانوں کا مل کر رہنے کا، خاندانوں کا، رشتہ داروں کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا، یہ تمہاری عقل، یہ اس کائنات میں، دنیا میں بنائے ہوئے نظام کے مختلف ریسورسز، یہ جو ہم نے سب کچھ بنایا ہے یہ بیکار بنایا. یعنی اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی انعام، کوئی سزا نہیں ہے، تو پھر تو یہ سب بالکل بیکار ہے. آنیسٹلی مطلب اس کی کیا تک ہے. یہ ایک عجیب و غریب، نہایت ہی پریشان کن بات ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ سب کا سب اسی طرح سے موت کے بعد ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ نیکوں کی نیکی ان کو کام آئے گی، نہ بدوں کی بدی ان کو نقصان پہنچائے گی، تو یہ سب پھر ایک بیکار ایک کھیل ہے جو بنانے والے نے ایک مذاق کیا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بے مقصد، عبث، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند ہے اللہ، ملک الحق، بادشاہ حقیقی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت بلند ہے، یعنی اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی عبث بیکار کام کرے. یہ تو تم بھی اگر کوئی بیکار کام کرتے ہو تو تمہیں کہا جاتا ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، یہ کیا بیکار کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کرنا کہ وہ اتنا بیکار کام کرے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی دنیا بنائے، اس میں انسان بنائے اور انسانوں کو احساس دیا، عقل دی، موقع دیے، اور لوگ ایک دوسرے
کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، بدی بھی کرتے ہیں، مگر یہ سب کیوں ہے؟ کوئی وجہ نہیں، بے مقصد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہوا وہ اللہ، یعنی برتر ہوا اس بات سے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے. وہ الملک الحق یعنی بادشاہ حقیقی ہے. اگر بادشاہ حقیقی ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے کہ وہ انصاف کرے، ورنہ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ بادشاہ حقیقی ہے کہ وہ ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک نہ پہنچائے اور مظلوموں کی دادرسی نہ کرے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کریم کا مالک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے کہ جو فیصلے کرے گا، اس کے فیصلوں میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، یعنی وہ عرش، وہ سینٹر آف اتھارٹی، وہ بہت بہت ہی عزت والی ہے. چنانچہ اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایسے ہی فیصلے ہوں گے کہ جو کسی عزت والے کریم تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ سے ہو سکتے ہیں. اسی کے مطابق، اسی لیول کے بفٹنگ ایسے ہی فیصلے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جس کسی نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. یعنی یہ جو شرک تم کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایسے اوروں کو تم شریک شمار کرتے ہو، ڈکلیئر کرتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. جو بھی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس کو پکارنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو ایسا کرے گا فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. یعنی وہ رب پوچھے گا کہ یہ تم نے کس بنیاد پہ کیا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے علاوہ اوروں کو تم معبود بناؤ، ان کو پوجو، ان سے دعا کرو، ان کو یہ حیثیت دو کہ وہ بھی میرے پارٹنرز ہیں. فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ایسا کام کر رہا ہے وہ کافر ہی ہے. یعنی جو جان بوجھ کر ہی کر رہا ہے، جان بوجھ. کافر کون ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کرنے والا. جو اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں وہ اصل میں جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے. اور فرمایا کہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح پانے والے نہیں بن سکتے، کافروں کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہی بات ہے کہ جو بالکل ابتدا میں اہل ایمان کے بارے میں پازیٹیولی کہی گئی، قد افلح المومنون، اور یہاں آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے کہ سورہ مبارکہ جس مضمون سے شروع ہوتی ہے اسی پر ختم ہوتی ہے. فرمایا کہ
وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم دعا کرو، اے پیغمبر آپ دعا کیجیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں چھوڑے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، یہ سب ختم ہونے والا ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. آپ دعا کیجئے کہ میرے پروردگار رب اغفر، میری بخشش کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے جو حقیر سی کوشش کر رہے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناکافی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور تو ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالات. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 99 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہ اسی طرح کے فضول کام کرتے رہیں گے، انکار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں کسی ایک پر موت آ جائے گی، قال رب ارجعون، تو کہے گا کہ مجھے لوٹا دو، واپس بھیج دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکتو، جو اس میں، اس مقام، ان حالات میں جو میں چھوڑ آیا. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ہوا قائلہ، یہ تو بس ایک ایسی بات ہے جو اس نے کر دی. ومن ورائہم برزخ، اور ان کے آگے ایک برزخ کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ کوئی رشتہ ناتے ان کے آپس میں کام آئیں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، چنانچہ جس کے وزن اعمال کے بھاری ہوئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر کا نقصان کیا. فی جہنم خالدون، وہ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. آپ کی جگہ میں نے غلط پڑھ لیا. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، تو یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے جانوں کا نقصان کیا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، النار، آگ میں، بلکہ آگ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گی. وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں رہیں گے، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور وہ اس میں جھلس جائیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کہا جائے گا ان سے کہ کیا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی. فکنتم بہا تکذبون، پھر کیا یہ نہیں ہوا کہ تم ان کا انکار کرتے رہے. قالو، وہ کہیں گے، جواب دیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکننا قوما ضالین، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب تو نکال دے ہم کو اس سے. فإن عدنا، پھر اگر ہم لوٹے، یعنی ہم نے دوبارہ ایسا کیا، فإنا ظالمون، تو تب ہم البتہ ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا، فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ دعا کرتا تھا، ربنا آمنا، اے ہمارے رب تو ہم، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا،
ورحمنا، تو تو معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں بلوا دیا تم سے میرے ذکر کو، یعنی تمہارا ان کا مذاق اڑانا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم، میں نے ان کو بدلہ دیا، الیوم، آج کے دن، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، صبر کیا انہوں نے، انہم، کہ وہ ہم الفائزون، وہی کامیاب ہوں گے۔ قالا، کہا، کم لبثتم، تم کتنا رہے، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، کتنے سالوں کے کتنا شمار، کتنی گنتی۔ قالو، وہ جواب دیں گے، لبثنا یومن او بعض یوم، رہے ایک دن یا دن سے کچھ کم حصہ۔ فصل العادین، پوچھ رہے کسی پوچھنے والے سے، قال ان لبثتم، کہا آپ نے کہ تم نہیں رہے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، اے کاش کہ تم جانتے، یعنی تم دنیا میں جانتے کہ جس دنیا کو تم نے بہت اہمیت دی، بس کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بیکار؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک۔ ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بھی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کے لیے، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہی ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کیجیے کہ اے میرے رب معاف کر دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کوئی سوال ہے تو پہلے ہینڈ ریز کر لیں، پھر سوال کیجیے۔ جی شبنم صاحب۔ جی سر، مجھے پوچھنا تھا کہ فرشتے جو ہیں کیا یہ ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں؟ سر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کی رائے میں وہ رکھتے ہیں، تو سر اگر وہ رکھتے ہیں تو سر جب اللہ میاں نے انہیں بتایا کہ وہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے، تو انہوں نے اسی بنیاد پر یہ اعتراض کیا کہ وہ اتنی بڑی وہ یہ ذمہ داری ہے، ارادہ اور اختیار، کہ وہ جنوں کی طرح فساد کرے گا۔ تو سر ارادہ اور اختیار تو ان کے پاس بھی تھا، تو انہوں نے یہ سوال مطلب یہ کیوں ایزیوم کیا کہ وہ فساد ہی کرے گا ان کی طرح؟ وہ اچھا بھی تو اچھے پازیٹیو سینس میں بھی تو ہو سکتا تھا سر۔ اختیار اور ارادے کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائے قائم کرتے ہیں، اور اگر آپ رائے قائم کریں اور وہ رائے ایسی ہو کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ اختلاف کی جسارت کر سکیں، تو پھر تو یہ اختیار ارادہ ڈیفینیٹلی ثابت ہو گیا۔ سو آپ کا سوال، آپ کا یہ اعتراض اپنی جگہ، لیکن ان کے ارادے اور اختیار کو ثابت کرنے کے لیے تو یہی بات بہت کافی تھی کہ جو انہوں نے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا، ان کو انسٹرکشن دیں
اگر ارادہ اختیار نہ ہوتا تو کہتے یس سر، آپ نے جو حکم دیا ہے سر آنکھوں پر، ہم ایسے ہی کریں گے، ہم نے بات مان لی، سمعنا و اطعنا۔ تو جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو سوچنے، سمجھنے، انڈیپینڈنٹ رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر ایسا تھا تو انہوں نے انسانوں کے بارے میں ایک ایسے گمان کر لیا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات بیان کی، قرآن کا یہ ایک عام انداز بیان ہے، پریزنٹیشن کا ایک وصف ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم بات کرتا ہے، اور بات کا ایک اہم حصہ وہ لوگوں کی اپنے ذہانت، سمجھداری پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی سورہ بقرہ ہی میں، کہ سوالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور پھر جواب دیا، اور جواب سے معلوم ہوا کہ سوال کیا تھا۔ حضرت اس کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے کہ یسألونک عن الاہلہ۔ اب اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو۔ اب اس کی جمع سے کیا مراد ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کوئی جنرل نالج کا سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جواب سے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اصل میں مہینوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور وہ مہینے بھی محترم مہینے، اور ان میں بھی لڑائی کے امکان کو پوچھا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں جواب سے معلوم ہو۔ سوال الاہلہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ان کے سوالات، اب سوال کہے چھوڑیں، اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ بات صرف لفظ خلیفہ تک نہیں تھی، بات زیادہ تفصیلی تھی، جس میں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جس دنیا میں جائیں گے، تم تو شہود کی دنیا میں ہو، وہ غیب کی دنیا میں ہو، تم تو دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ تم کو جو آزادی ملی ہے وہ آزادی تو اس وجہ سے ریسٹرکٹڈ ہے کہ تمہارے سامنے تو کیمرے لگے وہاں ان کو کیمرے تو لگے ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ جب صورتحال یہ ہوگی تو یہ جو خلیفہ ہے یہ تو فیل ہو جائے گا۔ یہ ہے پوری بات۔ چلیے جی، اور کوئی اگر ہاتھ نہیں اٹھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی دوسرا سوال۔ جی سر، یہ آج ہم نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے سر، میں اس میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی سر۔ یہ آپ نے پڑھا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ سر پہلی دفعہ جب آپ نے ٹرانسلیشن کی تو آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ فرشتوں کے ذریعے کہیں گے۔ پھر سر جب آپ سیکنڈ ٹائم ترجمہ کر رہے تھے تو آپ اس کو اے میرے رب نہیں پڑھ رہے، آپ نے پڑھا کہ مجھے لٹا دیا جائے، کچھ سم تھنگ لائک دس۔ تو سر وہ اے میرے رب کہہ کے بھی تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، پھر تو پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں سر، یہ کائنڈلی تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں اس میں دو بیان میں دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے الگ الگ بات کہنی پڑی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہرہ بیان میں میں نے ترجمے میں یا پہلے بیان میں کوئی غلطی کی ہو۔ دو باتیں جو تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ربی، اے میرے رب، اس لیے ظاہر ہے رب کو خطاب کیا، اور ارجعون یہ جمع ہے، یعنی اگر تو اللہ کو کہنا ہوتا تو ہوتا رب ارجعنی، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، واحد کا صیغہ ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ ارجعون کا جمع۔
تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنی پڑی کہ پکارا تو رب کو ہے، لیکن رب کو پکارتے ہوئے لوٹنے کے لیے ان کو خطاب کیا جو سامنے موجود تھے، رب کے نمائندے یعنی فرشتے. تو اس وجہ سے یہ میں نے فرق کرنے کی کوشش کی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں پریکٹیکلی کامیاب نہ ہوا ہوں اور کہیں کوئی ترجمہ کرنے میں غلطی ہو گئی. تھینک یو سر، سمجھ میں آ گئی. چلیے جی، انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ. اچھا سوری زہرا صاحب. سر جی سر وہ ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جیسے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں، مطلب مجھے خود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ماشاء اللہ سے سب ہر جگہ سننے میں اور سمجھنے کی لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مطلب قرآن کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ سمجھ کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم خالی مطلب نیگیٹو خیال آتا ہے کہ ہم قرآن پہ غور و فکر تو کر رہے ہیں لیکن عمل میں صفر ہے، مطلب کچھ اس طرح کا لگتا ہے. تو یہ احساس جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے، مطلب اور یہ اس کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ دیکھیں، اگر یہ احساس آپ کو اپنے بارے میں ہے تو یہ بہت اچھا احساس مجھے اپنے بارے میں ہونا چاہیے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور کر کیا رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ احساس دلائیں، میں آپ کو یہ احساس دلاؤں، یہ ہمیں کرنا چاہیے. مگر دوسروں کے بارے میں نہیں گمان کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا کوئی حق ہی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہوں اور بہت سے لوگ بہت اچھا کر بھی رہے ہیں. مجھے اپنے بارے میں یقیناً فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کیوں ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. اس وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ میرا امیج بھی ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. یہ تو ایک پہلو ہے. جواب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہونا چاہیے سمجھنے کا کہ کیا ہم جو بہت سی قرآن کی مجلسیں ہیں اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی اپنا مذہبی نقطہ نظر، کوئی اپنی فقہ، کوئی اپنا فرقہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اور اس کی اسپرٹ منتقل نہیں ہو رہی تو پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی اس میں فکر مند ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اور اس پروسیس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نام تو میں قرآن کا لے رہا ہوں اور بات کچھ اور میں کر رہا ہوں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک لمحہ فکریہ سبھی کے لیے ہے. لیکن ایک تیسری بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرض کیجئے کہ فرض کیجئے، میں اپنے بارے میں تو خیر بالکل نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سی دوسری جگہوں پر بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے، اس کی اسپرٹ بھی منتقل ہو رہی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ زمانے کی جو امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، وہ بہت ٹف ہیں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی ہم نے جو بات کی فرشتوں کی، تو فرشتے بھی ایک طرح کے امتحان میں تھے. مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا فرشتے بھی امتحان میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی فرشتے بھی امتحان میں ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کا امتحان ایسا ہے کہ وہ ہوتے ہیں نا بعض امتحان کے جس میں کوئی فیل نہیں ہوتا، سارے پاس ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو میں نے ابھی گزارش کی وہ تو سامنے ہے. دوسرا امتحان
جنات کا ہے. جنات کا امتحان ہم انسانوں کے امتحان کی طرح کا ہے لیکن ڈفرینٹ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں کچھ زیادہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اس لیے ان سے لیول آف ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. ہم انسانوں میں وہ انسان کے جو پیغمبروں کے زمانے میں تھے ان سے اللہ کا لیول آف ایکسپیکٹیشن زیادہ تھا, اس لیے کہ انہوں نے حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور اللہ کا پیغام پیش کرتے ہوئے. میں کوئی دفاع نہیں کر رہا, مگر میں آپ کی پریشانی کو تھوڑا سا کچھ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے عمل کو جاری رہنے دیجیے. ہم جیسے کمزور گناہ گار لوگوں کی چیلنجز ہیں, اور اگر ان چیلنجز میں ہم کچھ کم کمزوری دکھا رہے ہیں, کم گناہ کر رہے ہیں, شاید اس کی وجہ قرآن پڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ قرآن پڑھنا اور اچھی طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا یہ ہر حال میں ایک مطلوب اور بابرکت ایکسرسائز ہے. جی عائشہ صاحبہ, سوال کیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, میوٹ کر کے پھر انمیوٹ کریں. جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی آ رہی ہے آواز. اچھا سر, میں یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا تو ہم نے سیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں حذف کی ہوئی ہوتی ہیں, تو ہم ان سے میننگز کو امپلائڈ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کر کے عربک کو. تو جو ہمارے یہاں قرآن پاک میں ڈفرینٹ تفاسیر ہیں, ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ان وجوہات کی وجہ سے وہ انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, ایسا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ بعض لوگ ان محذوفات کو نہیں کھولتے. ایک دوسری بڑی وجہ انہی آپ کہیے محذوفات کی بڑی اگر کیٹیگری بنائیں تو وہ نظم کے پہلو ہیں کہ جن کو اگر آپ کھولیں گے تو مفہوم کچھ ہوگا, نہیں کھولیں گے تو کچھ ہوگا. یہ نظم کے پہلو خاص طور پر اس وقت زیر بحث آتے ہیں یا آنے چاہیے جب دو اپیرنٹلی انکوہرنٹ ایک دوسرے سے غیر مربوط ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں. وہ غیر مربوط انکوہرنٹ نہیں ہوتے, درمیان میں آپ کہیے کہ ایک چھوٹا سا وضاحتی نوٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے ان کو جوڑنے کے لیے. وہ بعض اوقات لوگ نہیں اس کو ایکنالج کرتے, اس کو اپریشیٹ کرتے, بس پڑھی چلے جاتے ہیں. اختلاف کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. یعنی قرآن کو تو وہ پڑھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے, تو اس طرح تو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کے آگے ہمیں انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہے, نہ کہ قرآن کو ہم کہیں کہ جی آپ ہماری بات کو ثابت کریں. جیسے آپ کو معلوم ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں بعض ایسے افسر ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, جن کو کہیں تقریر کرنی ہوتی ہے تو obviously not everybody, مگر بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تقریر تو میں نے لکھ لی یا لکھوا لی, اب اس میں کچھ آیات اور کچھ احادیث اور کوئی ایک دو علامہ اقبال کے شعر بھی ڈال دیں. تو جب اللہ معاف کرے آپ قرآن کو ایسے سمجھیں گے یا اس طرح سے اس کی حیثیت طے کریں گے تو پھر کیا قرآن سمجھ میں آئے گا. تو اختلافات کی کئی وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, وہ وجہ بھی ہے لیکن اور بھی بہت سی وجوہات ہیں.
چلیے جی، اب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ امید ہے وہ ایک پیسج ہمارا رہ گیا تھا سورہ مریم کے آخری آیات کا. تو اس سے پہلے کہ سورہ نور میں شروع کروں، سورہ مریم کا وہ آخری پیسج امید ہے کہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.